بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم آج 4 صورتیں پڑھیں گے، یعنی ان کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ہم قرآن مجید کے خلاصے کے بیان میں قرآن مجید کی صورتوں کے تیسرے گروپ کے مطالعے تک پہنچ گئے ہیں۔ آج اس تیسرے گروپ کے صورتوں کا دوسرا سیشن ہے۔ میں نے پچھلے سیشن میں بھی 4 صورتیں بیان کی تھیں، یعنی ان کا خلاصہ بیان کیا تھا، سورہ یونس، ہود، یوسف اور الرعد۔ آج میں اسی طرح سے مزید 4 صورتوں کا آپ کے سامنے خلاصہ بیان کروں گا۔ سورہ ابراہیم، الحجر، النحل اور بنی اسرائیل، جو بالترتیب رسپیکٹیولی 14ویں، 14th، 15ویں، 15th، 16ویں، 16th اور 17ویں، 17th سوراز ہیں۔ جیسا کہ پہلے میں یہ بتا چکا ہوں کہ اس باب میں انذار، خبردار کرنا اور بشارت، خوشخبری سنانا، یہ ایک غالب مضمون ہے۔ خبردار کیا گیا ہے قریش کو بالخصوص، اور خوشخبری سنائی گئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو۔ ان کو عذاب پر خبردار کیا گیا، ان کو دنیا میں کامیابی اور آخرت میں جنت کی بشارت ہے۔ پہلی 2 صورتیں سورہ ابراہیم اور سورہ الحجر، یہ جوڑا ہیں، اور اگلی 2 صورتیں النحل اور بنی اسرائیل جوڑا ہیں۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید کی 108 صورتیں، 108 54 جوڑوں پر مشتمل ہیں۔ سورہ ابراہیم اور سورہ الحجر میں مضمون وہی انذار، وارن کرنے اور بشارت، خوشخبری سنانے کا ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ پچھلی صورتوں کے مقابلے میں یہاں محسوس ہو رہا ہے کہ وہ جو نتائج ہیں، ادھر وارننگ کے اور ادھر خوشخبری کے، وہ زیادہ کلیئرلی اب بیان ہو رہے ہیں، اور لب و لہجے میں سختی ہے۔ یعنی جو قریش کو سمجھایا جا رہا تھا پہلے بھی، اب وہ سمجھانا کچھ کنڈمنیشن اور مذمت کی صورت اختیار کر رہا ہے۔ دونوں میں خطاب قریشی سے ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مکی دور میں مرحلہ اتمام حجت میں صورتیں نازل ہوئیں۔ وہ مراحل، یہ سٹیجز 6 ہیں: انذار، وارننگ، انذار عام، جنرل وارننگ، اتمام حجت، بات کا آخری حد تک واضح کر دیا جانا، اور اس کے بعد ہجرت و برات، یعنی مائگریشن اور لا تعلقی کا اظہار۔ اور پھر مدینہ منورہ میں پہلے تزکیہ و تطہیر، یعنی پیوریفیکیشن، مورل اینڈ اسپریچول پروگریس اور پاکیزگی، اور آخر میں عذاب۔ تو یہ 6 سٹیجز ہیں۔ تو یہ مرحلہ اتمام حجت سے متعلق 2 صورتیں ہیں، یعنی اس زمانے کی ہیں۔ ہم شروع کرتے ہیں سورہ ابراہیم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ سورہ الف لام را ہے۔ جیسا کہ ہم نے پیچھے بھی دیکھا، صورتیں الف لام را سے شروع ہوئیں، سوائے ایک کے کہ جو الف لام میم را سے، یعنی سورہ الرعد۔ فرمایا کہ کتاب انزلناہ الیک، یہ وہ کتاب ہے کہ جو ہم نے نازل کی ہے پیغمبر آپ پر، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں اندھیروں سے روشنی کی طرف، گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف، باذن ربہم، اپنے رب کے اذن سے۔ یعنی آپ کے رب نے آپ کو یہ پیغام دیا، اور اب آپ اگر نکالیں گے لوگوں کو اندھیروں سے روشنی، اجالے کی طرف، تو یہ بھی اللہ ہی کا فیصلہ ہوگا۔
الی صراط العزیز الحمید، اس ہستی کے راستے کی طرف کہ جو زبردست ہے، جو تعریف کیا گیا ہے، یعنی اللہ، وہ اللہ کہ جو زوراور ہے اور جس کی تعریف ہو رہی ہے، اسے کسی انسان کی تعریف کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اس میں پھر مختلف مضامین کے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بات واضح کی آگے چل کر کہ یہ جو اس دنیا کی زندگی میں شیطان کا رول ہے، یہ اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ قیامت کے روز جب فیصلہ ہوگا تو شیطان ایک اعتراف کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمارے سامنے بیان کر دیا۔ فرمایا وقال الشیطان لما قضی الامر، اور شیطان کہے گا جب تمام حساب کتاب ہو چکا ہوگا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، اے لوگو اللہ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا، سچا وعدہ، ووعدتکم، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، فاخلفتکم، تو میں نے اس کی خلاف ورزی کی، وما کان لی علیکم من سلطان، اور مجھے تم پر کوئی اختیار نہیں تھا، میں تمہیں مجبور نہیں کر سکتا تھا، الا ان دعوتکم، سوائے اس کے کہ میں نے تم کو دعوت دی، فاستجبتم لی، تو تم نے میری دعوت قبول کر لی، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، تو دیکھو اب مجھے ملامت نہ کرو، مجھے بلیم نہ کرو، بلکہ اپنے آپ کو بلیم کرو، ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیہ، نہ اب میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں اور نہ تم مجھ کو ہیلپ کر سکتے ہو، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، اور میں انکار کرتا ہوں کہ جو تم نے اس سے پہلے مجھے شریک ٹھہرایا اللہ کے ساتھ، یعنی میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں نے اس کا کوئی تقاضا نہیں کیا تھا، ان الظالمین لہم عذاب علیم، یقیناً یہ ظالم ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہوگا۔ اس کے بعد آگے چل کے آیات نمبر 32 سے آنورڈز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ ہی کی ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، بنایا، وانزل من السماء ماء، پھر اس نے آسمان سے پانی برسایا، بارش برسائی، پانی برسایا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس نے اس پانی کے ذریعے سے زمین سے پھل نکالے تمہارے رزق کے لیے، تمہاری ضرورت پورا کرنے کے لیے، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اور اس نے خدمت میں لگا دیا تمہارے لیے کشتی کو کہ وہ سمندر میں تیرے اس کے حکم سے، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور اس نے تمہاری خدمت میں لگا دیا دریاؤں کو بھی، وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور اس نے سورج اور چاند کو بھی تمہارے فائدے کے لیے تمہاری خدمت میں لگا دیا، دائبین، جو ایک اندازے پر گردش کر رہے ہیں، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اس نے رات اور دن کو بھی تمہارے کام میں لگا دیا، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اس نے دی تم کو ہر وہ چیز جو تم نے اس سے مانگی، مانگنے سے مراد دعا کے ذریعے سے بھی مانگنا ہے، اور جو ہماری ضرورتیں ہیں، اس دنیا میں ہم بہت سی چیزوں کے محتاج ہیں، ہمارے اندر بہت سی چیزوں کے مطالبات ہوتے ہیں، ضرورتیں، احتیاجات ہوتی ہیں، یہ اصل میں ہماری ضرورت کے انداز میں اللہ کے سامنے ایکسپریس ہوتی ہیں، گویا کہ ہم اس سے مانگتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس نے دیا تم کو وہ سب کچھ کہ جو تم نے اس سے مانگا، یعنی وہ ساری تمہاری ضروریات کہ جو تم کو لاحق ہوتی ہیں اس نے وہ تم کو دیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے کی کوشش کرو تو لا تحصوها، تم ان کو شمار نہیں کر پاؤ گے، تم ان کو کاؤنٹ نہیں کر پاؤ گے۔ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بڑا ہی حق تلفی کرنے والا
زیادتی کرنے والا ہے اور بڑا ناشکرا ہے۔ اس کے بعد آیات نمبر 35 سے 37، 35 to 37 میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ سورہ مبارکہ سورہ ابراہیم ہے، اس میں آگے چل کے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان کی یہ دعا بیان ہوئی ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے ہمارے رب میں نے چھوڑا ہے اپنی اولاد میں سے بوادن غیر ذی زرع، ایک بنجر زمین میں جس میں کوئی کاشت نہیں ہو سکتی، اس میں عند بیتک المحرم، تیرے محترم گھر کے قریب، ربنا اے ہمارے رب لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز کا اہتمام کریں، فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، چنانچہ تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، وارزقہم من الثمرات، اور ان کو تو پھلوں میں سے رزق دے، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ شکر گزار بنے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو دعا یہاں بیان فرمائی ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو مکے کی بنجر غیر زرخیز زمین میں چھوڑا جب اللہ کا گھر تعمیر ہو چکا تھا اور ان کی عمر کوئی 15 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس وجہ سے یہ بات کہ انہوں نے ان کو شیر خوار بچے کی عمر میں چھوڑا، یہ قرآن سے ثابت نہیں ہوتی، ورنہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما سکتے تھے اس دعا کے جواب میں کہ یہ پچھلے 15 سال سے ان کو کون پال رہا تھا یہاں۔ سو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کا گھر بن گیا اور اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کو وہاں بسانے کا فیصلہ ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان کے لیے بھی اور ان کے خاندان والوں کے لیے، وہ سب لوگ کہ جن کو وہاں بسنا تھا، دعا کی کہ اللہ ان کو اپنے رزق سے مالا مال کرے، لوگوں کی توجہ ان کی طرف مائل کرنے کے نتیجے میں۔ اس کے بعد سورہ ہجر کا آغاز ہوتا ہے، یہ سورہ نمبر 15 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الف لام را، یہ سورہ الف لام را ہے، تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ اللہ کی کتاب کی آیات ہیں، یعنی ایک واضح قرآن کی آیات ہیں۔ یہ اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہے۔ اگلی آیت ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، وہ وقت آئے گا جب یہ لوگ جنہوں نے انکار کیا تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلم ہوتے، فرما بردار ہوتے، اسلام قبول کر لیتے۔ یہ جو دوسری آیت مبارکہ ہے، یہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو سپاروں کا طریقہ اختیار کیا گیا، یہ 14ویں سپارے کی پہلی آیت ہے، اور الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین یہ 13ویں سپارے کی آخری آیت ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ سپاروں کی تقسیم قطعاً نامناسب ہے، خدا تعالیٰ کی اسکیم کے خلاف ہے، اور قرآن مجید کے سمجھ کر پڑھنے کے نقطہ نظر سے بالکل غلط، غیر موزوں اور ان ایکسیپٹیبل ہے۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے وہ بات بیان کی ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کی حفاظت کی۔ یہ بھی شاید موضوع بڑا اپروپریٹ ہے کہ اللہ نے تو قرآن مجید کی حفاظت کی اور قرآن محفوظ ہے، لیکن لوگوں نے اس کے اندر پھر کچھ سپاروں کی طرح کی چیزیں ڈال کے کوشش کی کہ اس کے مفہوم کو سمجھنے میں کچھ رکاوٹ پیدا ہو جائے۔ آیت نمبر 9 میں فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم ہی ہیں کہ جنہوں نے اس یاد دہانی کو
نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ یاد دہانی اس لحاظ سے ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہم کو ان اخلاقی اصولوں، داعیات کو، ہمارے اندر جو انکلینیشنز ہیں ان کو ریمائنڈ کراتی ہے، اس لیے کہ انسان ان کو بھول جاتا ہے، اس لیے کہ ان کی وائلیشن میں آدمی کو ایک وقتی فائدہ، لذت ملتی ہے۔ تو قرآن یہ بھی ریمائنڈ کرانے آیا ہے کہ یہ سب انسان کے اندر کی اخلاقی حس، مورل انکلینیشنز، یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور یہ بھی قرآن بتانے آیا ہے کہ اس کا ایک نتیجہ نکلنے والا ہے آخرت کی اکاؤنٹیبلٹی، حساب کتاب میں۔ آیت نمبر 39 سے 44 میں، یعنی ورسز 39 to 44 میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جب اللہ نے فرشتوں کو اور جنات کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کریں، اور سبھی نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس کے بعد ابلیس سے جب اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھا کہ تم نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے بجائے اس کے کہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتا، اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے اس کو مٹی سے کھنکھناتی گارے سے پیدا کیا اور مجھے تو نے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا، تو میں اس سے سپیریئر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اب میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، تم ریجیکٹڈ ہو، اور تم نے میرے حکم کی نافرمانی کر کے مجھے سخت ناراض کیا۔ اس پر شیطان ابلیس نے کہا، قال ربی بما اغویتنی، اے میرے رب اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، یعنی اس ظالم اللہ تعالیٰ کو بلیم کر رہا، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں لازماً ان کے لیے دنیا کی زندگی کی رغبتیں مزین کر دوں گا، اٹریکٹیو بنا دوں گا، یعنی دنیا میں وہ چیزیں کہ جو بری ہیں میں ان کے لیے ان کو اٹریکٹیو بنا کے پیش کروں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ان ساروں کو گمراہ کر دوں گا۔ یعنی اب جب کہ تو نے مجھے ایک ایسے کام کے کرنے کے لیے کہا کہ جس کے بعد میرے پاس کوئی چوائس ہی نہیں تھی سوائے اس کے کہ میں نافرمانی کرتا، اور تو نے ان کی خاطر مجھے یہ حکم دیا، تو اب میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ لوگ اس قابل نہیں تھے، اور نعوذ باللہ تیرا فیصلہ غلط تھا۔ جب یہ بات ابلیس نے کی تو اس کے بعد اس نے خود ہی یہ کہا کہ الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے خاص بندوں کے، یہ مجھے معلوم ہے کہ میں ان کو گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جواب میں، ھذا صراط علیہ مستقیم، یہ میرا سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک آنے والا ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا، الا من اتبعک من الغاوین، سوائے ان کے کہ جو تیری پیروی کریں گے گمراہوں میں سے، جو خود سے یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ تیری پیروی کریں، وہ ہیں کہ جو تیرے فالوورز بنیں گے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور جہنم کو میں ان سب سے بھرنے کا وعدہ کرتا ہوں، میرا وعدہ ہے ان سے سب سے کہ جو تیری پیروی کریں گے کہ میں ان کو جہنم میں بھر دوں گا۔ لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 دروازے ہوں گے، لکل باب منہم جزء مقسوم، اور ہر دروازے کے لیے ان کا ایک مخصوص حصہ ہوگا۔ اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں آیات 49 سے آنورڈز، 49 سے آگے فرمایا کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے پیغمبر آپ میرے بندوں کو بتا دیں کہ میں مغفرت کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ،
اور یہ بھی بتا دیں کہ میرا عذاب وہ بھی بڑا دردناک عذاب ہے، بڑا سخت عذاب ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، اور ان کو بتا دیں ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں، یعنی وہ فرشتے کے جو آئے اور انہوں نے آ کر دو کام کیے۔ ایک، ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ سارہ علیہ السلام کو ایک فرزند بیٹے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ یہ ظاہر ہے کہ خوشخبری اصل میں اللہ کے رحیم ہونے کا، اس کی مہربان ہونے کا ایک اظہار تھا۔ اور دوسری خبر انہوں نے دی کہ وہ قوم لوط پر عذاب لے کر آئے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ دوسرا پہلو تھا کہ اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ سو معلوم یہ ہوا کہ ان دونوں حقیقتوں کو بیان کرنے کے بعد فرشتوں کا آنا اور ان کا پہلے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنانا اور بعد میں اللہ کے عذاب کو نافذ کرنا، امپلیمنٹ کرنا، یہ دونوں پہلوؤں کو گویا کہ کور کر رہا ہے۔ اس کے بعد آگے آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہ یہ لوگ اگر آپ کے پیغام کا مذاق اڑا رہے ہیں اور اس کو نظر انداز کر رہے ہیں تو آپ اس پر ہرگز پریشان نہ ہوں۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ دیکھیے ہم نے آپ کو 7 دیں جو جوڑا جوڑا ہے، یعنی یہ عظیم قرآن دیا۔ یہ اصل میں وہی وعدہ ہے جس کا پھر جب تحقیق، غور و فکر کے بعد صحیح نقشہ سامنے آیا تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ عظیم قرآن اصل میں 7 سورہ گروپس میں تقسیم ہے، اور وہ گروپس اپنے اندر مثانی جوڑا جوڑا صورتیں رکھتی ہیں۔ الحمدللہ قرآن مجید کے اس بیان کی اب حقیقت معلوم ہو گئی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی اور یہ بتایا کہ یہ لوگ جس دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اے پیغمبر آپ ان کو نظر انداز کریں، آپ اس عظیم قرآن کی نعمت کو پائیں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ کہیں بڑی دولت ہے اس دنیا کے چند ٹکوں کے مقابلے میں کہ جن کے پیچھے پڑ کر یہ اللہ کے اس عظیم پیغام کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں سورہ نحل، سورہ نمبر 16 ہے، 16 اس کی طرف۔ اس میں اللہ تعالیٰ آیات نمبر 14 سے آنورڈز فرما رہے ہیں وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا۔ سورہ نحل جو سورہ بنی اسرائیل کی جوڑا سورہ ہے جو اس سے آگے آنے والی ہے، اور ان دونوں میں انذار بھی ہے، بشارت بھی ہے۔ دونوں میں جوڑا ہونے کا ایک پہلو یہ ہے کہ یہ اجمال اور تفصیل کو ایک دوسرے کے مقابل میں بیان کرتی ہیں، یعنی سورہ نحل میں آپ کو اختصار کے ساتھ بات ملے گی اور وہی بات تفصیل کے ساتھ آپ کو سورہ بنی اسرائیل میں ملے گی۔ دونوں میں یہودیوں کا بھی کچھ بیان آپ کو نظر آئے گا، اگرچہ کہ کچھ بالواسطہ بنی اسرائیل میں زیادہ نمایاں ہو جائے گا، اس لیے کہ مکی دور میں جب دعوت یہاں تک پہنچ گئی کہ جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں تو یہودی مشرکین عرب کو سپورٹ کرنے میں کافی نمایاں ہو گئے تھے، تو ان کا زیر بحث آنا سمجھ میں آتا ہے۔ اور یہ دونوں صورتیں قرآن مجید کے بیان میں جو مراحل ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے مشن میں، اس میں مرحلہ اتمام حجت میں نازل ہوئیں، جب بات آخری حد تک واضح کر دی گئی۔ بلکہ سورہ بنی اسرائیل تو معلوم ہوتا ہے کہ اس سے آگے ہجرت کی بھی باتیں کر رہی ہے،
اور اس کو بھی بیان کر رہی ہے کہ وہ گویا کہ اب آیا ہی چاہتی ہے، یعنی ہجرت از راؤنڈ دا کارنر، اس کا ہونا اب طے ہے۔ سورہ نحل میں میری پرسنل آبزرویشن یہ ہے، جس خوبصورت انداز میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے، میں نے قرآن مجید میں اور کہیں اتنا زوردار انداز نہیں دیکھا۔ سو کبھی آپ کو موقع ملے تو آئی ول ہائیلی ریکمینڈ کہ آپ سورہ نحل کو، سورہ نمبر 16 کو خاص طور پر اس پہلو سے پڑھیں۔ آیات نمبر 14 سے آنورڈ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، اور وہی ہے کہ جس نے سمندر کو تمہارے لیے کام میں لگا دیا، خدمت میں لگا دیا، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ، یعنی مچھلی کا۔ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور تم اس میں سے زیور نکالو جو تم پہنتے ہو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ، اور تم دیکھتے ہو کشتی کو، مَوَاخِرَ فِيهِ، کہ جو اس میں چیرتی ہوئی چلتی ہے، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور اس نے یہ تمہاری خدمت میں لگا دیا تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل کو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یہ سب اس نے اس لیے کیا کہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اس نے زمین میں پہاڑ ڈال دیے، أَن تَمِيدَ بِكُمْ، کہ کہیں وہ تمہیں لے کر جھک نہ پڑے، یعنی زمین ان پہاڑوں کے بغیر وہ بیلنس نہیں رکھ سکتی تھی تو وہ جھک جاتی۔ فرمایا وَأَنْهَارًا وَالسُّبُلَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس نے تمہارے لیے نہریں جاری کر دیں اور راستے نکال دیے تاکہ تم راہ پاؤ، راستے حاصل کرو چلنے کے لیے اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ وعلامات، اور اس نے دوسری بھی بہت سی علامتیں تمہارے لیے رکھ دیں۔ وبالنجم هم یہتدون، اور ستاروں سے تو تم رات کے وقت راستہ معلوم کرتے ہو۔ ظاہر ہے یہ اس زمانے کی بات ہے جب لوگ ستاروں کے ذریعے سے راستے ڈھونڈتے تھے۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے ان کے برابر، ان کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے؟ افلا تذکرون، تو کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، لا تحصوها، تو تم ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، تمہاری ناشکری اور بدتمیزیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں ہم تو اسی طرح سے دیکھتے ہیں آیات نمبر 66 سے آنورڈ، 66 آنورڈز۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور تمہارے لیے چوپایوں میں بھی بڑا سبق ہے، یہ تمہارے جانور۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، ہم ان کے پیٹوں کے اندر سے تم کو پلاتے ہیں، من بین فرث ودم لبنا خالصا، ان کے اندر گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ یہ تم کو پلاتے ہیں، سائغا للشاربین، جو پینے والوں کے لیے نہایت موزوں اور خوشگوار ہوتا ہے۔ وَمِن ثمرات النخیل والعناب، اور کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں سے بھی، تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، جن سے تم نشے کی چیزیں بھی غلط کاموں کے لیے بناتے ہو، لیکن اچھی چیزوں کی بھی توفیق ہوتی ہے تو رزقا حسنا، اچھی چیزیں بھی پاتے ہو۔ ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے، لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل سے کام لینے والے ہیں۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور وحی کی تمہارے رب نے
یعنی اشارہ کیا تمہارے رب نے الی النحل، شہد کی مکھی کو، ان اتخذی من الجبال بیوتن، کہ تم بناؤ پہاڑوں میں گھر، ومن الشجر، اور درختوں میں، ومما یعرشون، اور ان میں بھی کہ جو لوگ چھتیں اٹھاتے ہیں، یعنی ان میں تم اپنے جگہیں بناؤ رہنے کی۔ ثم کلی من کل الثمرات، پھر تم ہر طرح کے پھلوں سے کھاؤ، ان کے رس چوسو۔ فاسلکی سبل ربک ذللا، پھر اپنے رب کے ہموار راستوں پر چلو۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ، اس کے پیٹ سے پینے کی چیزیں مشروب نکلتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا بھی ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ میں نے گزارش کی کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ کی نعمتوں کے بیان میں ایک خاص کمال ہے کہ جس کو جب انسان پڑھتا ہے تو اس کا اثر اس کے دل پہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں چند اہم آیات ہیں، جن میں سے ایک آیت ہے آیت نمبر 90۔ یہ وہ آیت ہے کہ جو ہم بہت سنتے ہیں۔ ہم سے مراد ہم میں سے مرد حضرات کے جو جمعہ پڑھنے چاہتے ہیں، اور جمعے کے خطبے میں شاید ہی کوئی خطبہ ہو کہ جو اس آیہ مبارکہ کے بغیر مکمل ہو جائے۔ فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تم کو حکم دیتا ہے عدل کرنے کا، انصاف کرنے کا، اور احسان کا، حسن سلوک کا۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور تمہیں حکم دیتا ہے غریب رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور روکتا ہے تم کو بے حیائی سے، برائی سے اور سرکشی سے، یعنی دوسرے لوگوں کے اوپر زیادتی کرنے سے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تم کو نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سمجھو، تم صحیح بات کو جانو۔ اسی ایک آیہ مبارکہ کی پھر تفصیل ہے کہ جو سورہ بنی اسرائیل میں ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور اہم آیت کہ جو اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے وہ ہے آیت نمبر 123، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم اوحینا الیک، پھر اے پیغمبر ہم نے آپ کی طرف وحی کی، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ آپ ابراہیم کی ملت، ابراہیم کے دین کی پیروی کریں، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، آپ ابراہیم کی ملت، ابراہیم کے دین کی پیروی کریں، حنیفہ جو بالکل یکسو تھے، یعنی سنگل مائنڈڈ ڈیووشن کے ساتھ فوکس کر کے اللہ کی پیروی کرتے، اللہ کے دین کی پیروی کرتے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اس کے بعد ایک اور اہم آیت ہے، یہ آیہ مبارکہ خاص طور پر اس لیے اہم ہے کہ اس میں اصل میں یہ بتایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو دین قرآن کے علاوہ دیا، جس کو ہم اب سنت کہتے ہیں، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، جس کی پیروی کرنے کے لیے اللہ نے اس آیہ مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی۔ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کی، ان تمام دین کے مختلف اہم احکام کو، اعمال کو اختیار کیا، اور پھر یہ مسلمانوں کے اجماع، مکمل اتفاق اور پھر تواتر، بغیر کسی انقطاع کی، ان انٹرپٹڈ کنٹینیوٹی کے، وہ ہمارے تک یہ اعمال چلے آئے۔ اس کے بعد سورہ مبارکہ کے آخر میں ایک اور بڑی اہم بات کی، یہ جو دین ہم کو ملا ہے، اس کا جو پیغام ہمارے پاس ہے، یہ پیغام سبھی کے لیے ہے۔ چنانچہ
جب ہم دوسروں کو اس دین کے بارے میں آگاہ کریں تو فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، تم اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ اگر نصیحت بھی کرنی ہے تو لوگوں کو اچھے انداز میں کرو جو لوگوں کے لیے دل نشین، اٹریکٹیو ہو۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور تم کو اگر کوئی بحث بھی کرنی پڑے تو بحث کرو، مجادلہ کرو اچھے طریقے سے، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کی کوشش نہ کرو، ایک دوسرے کو کنڈیم کرنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ اپنی بات سمجھاؤ، دوسرے کی بات سمجھو۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹکا۔ تمہیں کسی کو گمراہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہارا رب جانتا ہے کہ کون گمراہی میں مبتلا ہوا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے، کون ہدایت کا مستحق ہے، کس کے اندر ہدایت پانے کے لیے طلب ہے۔ سورہ نحل کی جوڑا سورہ ہے سورہ بنی اسرائیل، جو سورہ نمبر 17 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے آغاز ہی میں فرمایا سبحان الذی یسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، پاک ہے ہر عیب سے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو ایک ہی رات میں محترم مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، دور کی مسجد کی طرف وہ لے گیا، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد کو ہم نے برکت بخشی، یعنی مسجد اقصی، بیت المقدس جو یروشلم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کروایا، اور یہی وہ سفر ہے کہ جس کو عام طور پر لوگ معراج کا سفر کہتے ہیں۔ میں ابھی آگے کی ایک آیہ مبارکہ کے حوالے سے بتاؤں گا کہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ یہ اصل میں ایک روحانی تجربہ تھا۔ روحانی تجربہ ہونے سے اس کی اہمیت کچھ کم نہیں ہوتی، بلکہ اگر کچھ ہوتا ہے تو اہمیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پیغمبروں کے روحانی تجربات، پیغمبروں کے خواب بھی اصل میں وحی کا ایک ذریعہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر کہ جب اب معلوم ہوتا ہے کہ اقتدار منتقل ہونے والا تھا، اب اللہ کی طرف سے شہادت علی الناس، لوگوں کے سامنے اللہ کے پیغام کی گواہی، بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کو ٹرانسفر ہونی تھی۔ اس موقع پر اللہ نے آپ کو سفر کروایا بنی اسماعیل کے مرکز مکہ خانہ کعبہ مسجد حرام سے بنی اسرائیل کے مرکز یروشلم میں بیت المقدس کی طرف، اور بہت سی نشانیاں دکھائیں۔ فرمایا انہ هو السمیع البصیر، وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، اور چونکہ اب یہ سفر اس مقصد کے لیے تھا کہ جس میں آپ کہیے ذمہ داری منتقل، ٹرانسفر ہونے والی تھی بنی اسماعیل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو، تو ہسٹوریکلی یہ بتایا کہ اس سے پہلے ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ہم نے اس کو بنایا ھدی لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اس ہدایت کی کتاب میں بھی سب سے بڑا سبق وہی تھا کہ جو اس کتاب میں ہے، جو پوری دنیا کو بتانے والا ہے کہ میرے سوا کسی کو تم اپنا معتمد نہ بناؤ، کسی اور کے اوپر وہ کانفیڈنس نہ رکھو کہ جس کی بنیاد پر تم اس سے مانگو، اسی پر بھروسہ کرو، اسی کے آگے گڑ گڑاؤ، اسی کی عبادت کرو۔ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کرایا، یعنی یہ سب نوح کی اولاد ہے۔ اور اللہ نے پھر اس کے بعد
اس میں ذمہ داریوں کو تقسیم کیا، پہلے بنی اسرائیل کو، پھر بنی اسماعیل کو۔ فرمایا انہ کان عبدا شکورا، اور وہ اللہ کا بڑا شکر گزار بندہ تھا، یعنی نوح علیہ السلام۔ اس کے بعد آیات نمبر 4 سے لے کے آنورڈز اللہ تعالیٰ اختصار کے ساتھ بنی اسرائیل کی تاریخ کے حوالے سے ان کے 2 بڑے واقعات کا حوالہ دے رہے ہیں جن میں ان پر اللہ کی پکڑ آئی، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری کو ٹھیک طرح سے نہیں نبھایا، بلکہ بحیثیت قوم وہ بگڑ گئے۔ چنانچہ یہ ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے اس بیان کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسماعیل بھی جان لیں کہ اب جب کہ ذمہ داری ان کو منتقل ہونے والی ہے تو وہ بھی اس حقیقت کو پلے باندھ لیں کہ ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ کے چنی ہوئی قوم ہونے کے باوجود وہ اپنے رویے کو درست نہیں کریں گے تو یقیناً ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ دوسرے انسانوں کے ہاتھوں ان کی پٹائی کروا دیں، ان کو عذاب سے دوچار کریں۔ فرمایا کہ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں اپنے اس فیصلے سے آگاہ کر دیا، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم بہت سر اٹھاؤ گے، یعنی یہ تمہاری تاریخ میں 2 مرتبہ ہونے والا ہے کہ تم زیادتیاں کرو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، پس جب ان میں سے پہلی بار کی میعاد آ جاتی ہے، پہلے وعدے کا موقع آ جاتا ہے، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، تو ہم تم پر اپنے زور آور بندے مسلط کر دیتے ہیں، فجاسو خلال الدیار، اور وہ گھروں میں گھس جاتے ہیں، وکانا وعدم مفعولا، اور وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا تھا۔ یعنی یہ بتایا کہ جب بنی اسرائیل کی تاریخ میں پہلی مرتبہ انہوں نے زیادتی کی، سرکشی کی، تو اللہ نے اپنے جنگجو بندے بھیج دیے۔ یہ کوئی نیک لوگ نہیں تھے، یہ بخت نصر بادشاہ تھا جس نے جیسے بادشاہ ہوتے ہیں آ کر یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور گھروں کے اندر گھس گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ عباد اللہ، یہ ہمارے بندے تھے، اولی باسن شدید، سخت جنگجو، یعنی تمہاری زیادتیوں نالائقیوں کے نتیجے میں ہم نے جب تم پر اپنی پکڑ مسلط کی تو انہی جنگجو بادشاہوں کو اپنے کام کے لیے استعمال کیا۔ فرمایا ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم نے تمہاری باری ان پر لوٹائی، یعنی تمہارے اندر اصلاح، بہتری پیدا ہوئی، تم نے اپنے آپ کو امپروو کیا۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور ہم نے تمہاری مدد کی مال اور اولاد سے، وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور ہم نے تمہیں کثیر تعداد میں ایک بڑی جماعت بنا دیا۔ یعنی تم نے اپنے آپ کو امپروو کیا تو ہم نے پھر رسپونڈ کیا، ہم نے تمہاری مدد کی۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اب یہ اصول بیان کیا گیا کہ اگر تم بھلے کام کرو گے تو اپنے لیے ہی کرو گے، یہ بات بالکل طے ہے، اچھا کرو گے تو اچھا نتیجہ نکلے گا، اور اے ابراہیم کی اولاد تمہارے لیے تو اسی دنیا میں بھی۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم برے کام کرو گے تو بھی اپنے ہی لیے کرو گے، اس کا وبال بھی تم ہی پر پڑے گا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب دوسری مرتبہ کا وعدہ آیا، یعنی تم نے دوسری مرتبہ سر اٹھایا، سرکشی کی، لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، تو ہم نے اسی طرح سے اپنے بندے بھیجے جو جنگجو تھے۔ اس مرتبہ یہ کوئی رومن بادشاہ تھا، ٹائٹس رومی، اس کو بھیجا۔ یہ جو میں نے کہا کہ ہم نے پھر اپنے بندے بھیجے،
یہ قرآن کی آیات میں بیان نہیں ہوا، لیکن یہ امپلائیڈ آبویس محذوف ہے۔ وہی بات کہ جو میں نے انٹروڈکٹری لیکچر میں بتایا کہ قرآن مجید میں بعض اوقات ایک بات موجود ہوتی ہے اگرچہ کہ وہ الفاظ میں بیان نہیں ہوتی۔ اس کی یہ بھی ایک بڑی عمدہ مثال ہے، لیسوء وجوہکم، اور ہم نے دوبارہ اپنے زور آور بندے تم پر مسلط کر دیے کہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور تاکہ وہ داخل ہو جائیں مسجد میں، یعنی بیت المقدس میں، جیسے کہ وہ داخل ہوئے پہلی مرتبہ۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور تاکہ جس چیز پر ان کا زور چلے اسے وہ تہس نہس کر دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا بنی اسرائیل کی اس تاریخ کو، اور آگے فرمایا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، اس کا بڑا امکان ہے، کیا عجب کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے، لیکن وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم پھر وہی کرو گے تو ہم بھی پھر وہی کریں گے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور یہ نہ سمجھو کہ تم بنی اسرائیل ہو اس لیے تم کو اللہ کوئی خاص کنسیشن دے گا۔ فرمایا کہ ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے ایک باڑا بنا رکھا ہے، جو شخص یہاں برا کرے گا وہاں پھر وہ اس کے نتائج خود فیس کرے گا، بھگتے گا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن اب اس راستے کی طرف گائیڈ کر رہا ہے، رہنمائی کر رہا ہے کہ جو بالکل سیدھا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور یہ خوشخبری دیتا ہے ان اہل ایمان کو کہ جو نیک اعمال کرتے ہیں، ان لہم اجرا کبیرا، کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، بڑی کامیابی ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور اس بات کی بھی خبر دیتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اعتدنا لہم عذابا علیما، ہم نے ان کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد میں آگے چلتا ہوں ان آیات کی طرف کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 90 میں جو اصولی اخلاقیات کو بیان کیا تھا، ان اللہ یأمر بالعدل یأمرکم بالعدل سے، اس کو تفصیل سے یہاں اللہ تعالیٰ نے آیات نمبر 22 سے لے کے 39 تک بیان کیا ہے۔ بالکل ابتدا میں فرمایا لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے معبود کو شریک نہ کرو، فتقعد مذموما مخذولا، پھر کہیں تم مذمت کے حقدار نہ بن جاؤ، کنڈمنیشن کے حقدار نہ بن جاؤ، اور کہیں تم دھتکارے نہ جاؤ، کہیں تم بالکل ریجیکٹ نہ کر دیے جاؤ۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ نہیں تم عبادت کرو گے کسی کی سوائے اس کے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ یعنی یہ جو اخلاقی اصول بیان کیے، اس میں والدین کا حق، جو ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا اخلاقی اصول ہے کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ انسانوں میں انسان کی سب سے بڑی ذمہ داری اس کے والدین کی ذمہ داری ہے، لیکن اس سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کو بیان کر کے یہ واضح کیا کہ اللہ کا حق، اللہ کی عبادت، یہ بھی اخلاقی تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے، بلکہ سب سے بڑا اخلاقی تقاضا ہے۔ جس نے سب کچھ دیا وہ اس بات کا حقدار مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اس کے بعد بہت سے اخلاقی اصول بیان کرنے کے بعد آخر میں آیت نمبر 39 میں 39 میں فرمایا کہ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ، یہ وہ باتیں ہیں کہ جو تمہارے رب نے تم پر جن کی وحی کی حکمت کی قسم میں، یعنی یہ اخلاقی اصول حکمت کی کیٹیگری کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنی دین میں حکمت سے آشنا کیا، اور یہ مقام اس کی ایک مثال ہے۔ اس کے بہت سے اصولوں کو تفصیل کے ساتھ یہاں بیان کیا گیا۔
آگے ہم چلتے ہیں آیت نمبر 59 سے 60 تک، 59 to 60، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ، اور ہم کو نہیں روکا کسی چیز نے کہ ہم نشانیاں بھیجیں، إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، مگر اس بات نے کہ پہلی قوموں نے بھی ان نشانیوں اور معجزات کا انکار کیا۔ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً، ہم نے سمود کو مثال کے طور پر اونٹنی کی نشانی دکھائی جو بالکل آنکھیں کھول دینے والی تھی۔ فَظَلَمُوا بِهَا، تو انہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ ظلم کیا اور اس کا انکار کر دیا۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اور یہ جو ہم آیات اور معجزات دکھاتے اس میں مقصد کچھ بھی نہ ہوتا سوائے لوگوں کے اندر دہشت خوف پیدا کرنے کا۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور اسی سلسلے کے لیے، اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا کہ تمہارے رب نے لوگوں کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ یہ بھی ہم نے لوگوں کو ڈرانے کے لیے کہا کہ وہ ڈر جائیں اور بات کو سمجھیں۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور ہم نے نہیں بنایا اس رویا کو کہ جو ہم نے آپ کو دکھایا، إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، سوائے لوگوں کے لیے ایک فتنہ، ایک آزمائش۔ وہی رویا، وہی روحانی تجربہ، خواب، جس کو کہ ہم معراج کا سفر کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی لوگوں کے لیے ایک آزمائش کا ذریعہ بنایا۔ فرمایا کہ وَالشَّجَرَةِ الْمَلْعُونَةِ فِي الْقُرْآنِ، اور اس ملعون درخت کا ذکر بھی قرآن میں اسی مقصد کے لیے کیا، یعنی زقوم کا درخت۔ وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم تم کو ڈراتے ہیں، فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، مگر اس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں نکلتا کہ وہ سرکشی میں اور اضافہ کیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد آگے آیات نمبر 76 آنورڈز میں اللہ تعالیٰ یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ اب معلوم یہ ہوتا ہے کہ صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ہجرت کا وقت قریب آنے والا ہے۔ فرمایا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اور بے شک اس سرزمین میں اب معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے قدم اکھاڑ دینے کے لیے یہ پیچھے پڑ گئے ہیں۔ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ وہ تم کو نکال دیں یہاں سے۔ وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر ایسا ہوگا تو پھر تمہارے بعد وہ نہیں ٹکنے پائیں گے مگر بہت تھوڑا۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، یہ اس لیے کہ یہ سنت ہے ان لوگوں کے معاملے میں کہ جن کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا تم سے پہلے بھی، یعنی اللہ نے رسولوں کے معاملے میں یہی طریقہ رکھا ہے کہ اگر ان کی قوم ان کو ان کی سرزمین سے نکلنے پر مجبور کر دے تو ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اور تم ہماری سنت کو کبھی تبدیل ہوتے ہوئے نہیں پاؤ گے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، چنانچہ آپ نماز کا اہتمام کیجئے سورج کے زوال کے وقت سے لے کر رات کے تاریک ہونے تک، وقرآن الفجر، اور خاص طور پر فجر کی قرات کا اہتمام کیجئے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، یقیناً فجر میں قرآن کا پڑھا جانا یہ بڑی حضوری کی چیز ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات میں بھی آپ تہجد کی نماز پڑھیے، نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے ایک مزید عبادت ہے، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک لازمی عبادت اضافی تھی۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، امید ہے کہ تمہارا رب تم کو بہت محمود، تعریف کیے گئے مقام پر اٹھائے گا، ایسے اٹھائے گا کہ تمہاری تعریف کی جا رہی ہوگی۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، اور دعا کرو کہ اے میرے رب تو داخل کر دے مجھ کو
مدخل صدق، عزت کا داخل کرنا، واخرجنی مخرج صدق، اور مجھے نکال عزت کا نکالنا، وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور مجھے خاص اپنے پاس سے مددگار قوت نصیب کر۔ یہ گویا کہ دعا کے ذریعے سے بتا دیا کہ اب ہجرت کا وقت قریب آنے والا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ انشاءاللہ اگلی چند صورتوں کے ساتھ میں کل حاضر ہوں گا۔